ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. جب گلستان کو ان کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. معزز سامعین اور اساتذہ کرام، برادران ملت، ہندوستان جو اپنی قدرتی حسن و جمال اور مناظر قدرت کی رونائی وہی آسمان کے بعد میں جنت کا سی کہلاتا تھا، جو رسومنی صوفی سنتوں کا دیش کہلاتا تھا، رام اور کوتک نام پر کشتی کا وطن کہلاتا تھا، جو اپنی مذہبی رواداری، قومی یکجہتی، ہندو مسلم ایکتا اور ان کے جنگلی تہذیب کے بدولت شہرِ آباد تھا. جس دیش کی فضائیں چشتی کے پیغام امن اور نانک کے پیغام محبت، گوتم کے پیغام امن اور رام کے پیغام الفت سے گونجتی رہتی تھی. جس دیش میں مسلمان عرصاگیر امن پیامی پر بن کر آئے تھے، اس کے حسن و جمال سے فریقتہ ہو کر اسی کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور ہندوستان کی سرزمین سے اپنا تعلق قائم کر لیا تھا. آج اسی دیش میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. جس دیش کو مسلمانوں نے انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا تھا، آج اسی دیش کے مسلمانوں کو یہ جنوبی فرقہ پرست غیر ملکی ہونے کا الزام دیتے ہیں اور مسلمان سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں. اے مسلمانوں، انہیں بتا دو کہ غدار وطن کون ہے. پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے. اے مسلمانوں، ان فرقہ پرست فسادیوں سے پوچھو اس ملک ہندوستان کو کس نے آزاد کرایا. انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کا سب سے پہلے قوت جس شخص نے کیا وہ ایک محدث تھے جن کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو اپنا دور کا قطب تھا، جن کے بارے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ٹیپو سلطان جو اپنا دور کا اتنا بڑا ولی تھا ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ ٹیپو سلطان جنہوں نے انگریزوں کا نیند حرام کر دیا تھا، جن کے نام سے انگریز بھی کعبہ کرتا تھا. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو ٹیپو جیسا بناؤ تاکہ اس دور کے انگریز یعنی فرقہ پرست تمہارے نام سے کانپنے لگ جائے. یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ جب تک جس وقت تک اس دیش کے مسلمانوں کا ایمان زندہ ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے، اس وقت تک ہم اس دیش کے مسلمانوں کا قتل نہیں کر سکتے. اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ اپنی ناپاک ذہنیت کو تبدیل کر لیں اور اپنی زبانوں کو لگام دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانان ہند بھی صبر کا دامن چھوڑ دے اور پھر خون کی ندیاں بہانا شروع کر دے. اے جنوبی فرقہ پرست سنو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. مسلمان اپنا خون گرا سکتا ہے، اپنے اولاد کو کڑوا کر صبر کر سکتا ہے، بستیوں کے جلنے پر چپ رہ سکتا ہے، لیکن حملہ براہ راست اس کے دین پر ہوگا تو سنو اور کان کھول کر سنو، کوئی بھی مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. آج فوج کے ذریعہ تم ان نہتے مسلمانوں کو کٹوا دو گے، دوسرے پیدا ہوں گے، تیسرے پیدا ہوں گے، تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی. اے فرقہ پرستوں، آخر کیوں